سورۃ الحشر کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر ایک شخص یہ دیکھ لے کل یعنی قیامت والے دن کے لیے اس نے کیا کیا۔ واتقوا اللہ، اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، تمہارے ایک ایک عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم۔ آپ دیکھیں اس ایک آیت کے اندر بھی یہی بات بیان کی جا رہی ہے۔ ایمان والوں کو خصوصی حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں اپنا محاسبہ کرو، دیکھو کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی۔ وہ دن جو بڑا سخت دن ہوگا، جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن ہر انسان کو اپنے اعمال کام آئیں گے۔ تو اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپنا محاسبہ کر لیں کہ کل اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم نے پیش ہونا ہے، اس قیامت کے دن کے لیے اس دنیا کے اندر ہم نے کیا کیا، کتنی اس کی تیاری کی ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں کل اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک ہر انسان سے اس کی سماعت کے متعلق، اس کے کانوں کے متعلق اور اس کی آنکھوں کے متعلق اور اس کے دل کے متعلق جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں سب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی تھی، کان دیے تھے، دل دیے تھے، ہاتھ اور پاؤں دیے تھے، زبان دی تھی، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن تم سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ اللہ کی نعمتوں کا کس طرح تم نے استعمال کیا۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ کے اندر کل یہ کچھ ہونے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ایک ایک نعمت کے متعلق ہم سے سوال ہو۔ اور جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، اور جب کبھی شیطان کا کوئی وسوسہ ان کے دل کے اندر ذرا بھی آتا ہے تو فوراً چکنے ہو جاتے۔ سورۃ الاعراف کے اندر فرمایا گیا ان الذین اتقوا واذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، تقوی والے ہیں، جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی وسوسہ پہنچتا ہے، شیطان انہیں چھوتا ہے، کوئی وسوسہ ان کے دل کے اندر ڈالتا ہے تو فوراً اپنی آنکھوں کو کھول لیتے ہیں، فوراً چکنے ہو جاتے ہیں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی ایمان والا اپنی زندگی کے اندر اپنا ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنی زندگی اللہ کی کتاب، اللہ کی حدود و قیود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ اسی وقت ہماری زندگی کے اندر انقلاب آئے گا، خود احتسابی کا عمل ہماری زندگی کے اندر شروع ہوگا جب ہماری نگاہ کے اندر آخرت ہوگی۔ دنیا کے بجائے ہم آخرت کو ترجیح دیں گے اور اس آخرت کی زندگی کے لیے ہماری کوششیں ہوں گی۔ ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر ایک روایت آتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اپنے سارے غموں کو آخرت کا غم بنا لیا، یعنی جس نے اپنی تمام فکروں کو، تمام تفکرات کو ایک ہی فکر کے اندر ڈال دیا کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے، کل آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ یعنی آپ دیکھیں یہ حدیث بھی خود احتسابی کی دعوت دیتی ہے ہر انسان کو، ہر ایمان والے کو، ہر مومن کو، کہ وہ اپنا احتساب کرے کہ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے تمام غموں کو آخرت کا غم بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے غم کے لیے کافی، اور جو دنیا کے معاملات اور دنیا کے غموں اور پریشانیوں میں الجھا رہا، یعنی دنیا کے تفکرات، دنیا کمانے اور دنیا کے اندر مست رہ کر زندگی گزاری، اللہ کو بھول بیٹھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی کے اندر ہلا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر ایسے شخص کو چھوڑ دیتا ہے جس کی نگاہ میں آخرت نہیں ہوتی، جس کے دل کے اندر آخرت کا خوف اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوتی، جس کا مقصد صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ جیسا کہ ایک ترمذی کی روایت کے اندر آتا ہے، ابن ماجہ میں بھی روایت آئی ہے کہ لعن عبد الدینار لعن عبد الدرہم، کہ لعنت ہو درہم کے بندے کے اوپر، لعنت ہو دینار کے بندے کے اوپر، کہ جو درہم اور دینار کے اندر لگا ہوا ہے، جس کی کوشش یہی ہے کہ میری دنیا کے اندر دنیا میں زیادہ سے زیادہ درہم اور دینار جمع کر لوں۔ اس لیے کہ اس انسان کی حقیقت ایسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے صحیح حدیث کے اندر کتب ستہ میں کہ انسان کو اگر مال سے بڑی ہوئی ایک وادی مل جائے تو اس کے بعد بھی پھر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مفہوم حدیث ہے یہ دوسری وادی کی تلاش میں ہوگا، انسان کے پیٹ کو یہ دنیا کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور اپنا احتساب کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا مقصد صرف دنیا کا حصول ہو، جس شخص کا مقصد صرف دنیا کا حصول ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھی ہوئی۔ اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو، یعنی جس شخص کی نیت آخرت کا حصول ہو، جس نے دنیا کے اندر کوئی کوشش کی، کوئی محنت کی، ایک انسان دنیا کے اندر کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور کاروبار کرتے وقت محنت اور مزدوری کرتے وقت اس کی یہ نیت ہے، ایک تو حلال رزق کما رہا ہے، حلال محنت کر رہا ہے، اور اس کی نیت کیا ہے کہ میں اس رزق سے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دے گا۔ لیکن جو اپنی روزی کماتا ہے، دن رات حلال روزی کمانے میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ فکر ہی نہیں آتی، وہ احتساب ہی نہیں کرتا کہ اس روزی کمانے کا مقصد کیا ہے۔ روزی کمانے کا مقصد جہاں اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، وہاں اس کے اندر یہ بھی مقصد ہے کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے۔ یہ مال حلال طریقے سے کمایا ہے، یہ سوال ہوگا کہ اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ کیا یہ مال کمانے کے بعد اپنی دنیا کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، دنیا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے لیے، مال و دولت کے اندر اضافہ کرنے کے لیے، دنیا کے اندر اچھی سواری حاصل کرنے کے لیے یہی مقصد رہ گیا اور بالکل اللہ کو بھول گیا، اللہ کی راہ میں یہ مال خرچ نہیں کیا؟ تو یاد رکھیں پھر یہ مال انسان کے لیے قیامت والے دن وبال جان ہو۔